بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نویز زبیری اور آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن روم۔ ناظرین، آج کا میرا پروگرام اس وقت مشہور ٹی وی ڈرامہ فرار کے بارے میں ہے، اور اس پروگرام میں یوں ضرورت پڑی کہ پہلے تو سیاست میں ڈرامہ ہوتا تھا، اب ڈراموں میں سیاست ہو رہی ہے، اور ڈراموں میں سیاست کو دکھا کے بتایا جا رہا ہے کہ کیا تھا کیا نہیں۔ تو میں آج کا پروگرام فرار ڈرامے پہ کروں گا، اور فرار ڈرامہ نہ صرف یہ کہ کراچی میں بہت زیادہ مقبول ہے، بلکہ دنیا بھر میں بہت جلدی اس نے گرپ کی ہے، اور کئی ملین لوگ اس ڈرامہ کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں، کئی ملین لوگ۔ ابھی 12-13 ہی قسطیں ہوئی ہیں، لیکن اس ڈرامے کی جو خاص بات ہے جس کی وجہ سے مجھے پروگرام کرنا پڑا، وہ یہ ہے کہ اس ڈرامے کو دیکھ کے آپ کراچی کے 90 کی دہائی میں پہنچ جاتے ہیں، کہ جو 90 کی دہائی میں کراچی کے حالات تھے، اور اس وقت کراچی کی جو جماعت تھی، بالکل اس کی ہی حالات اور اس پہ یہ بنائی گئی، اتنا قریب ہے اس سے کہ آپ جب وہ ڈرامہ دیکھتے ہیں فرار، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس وقت کی MQM کو دیکھ رہے ہیں، اور نام تو اس ڈرامے میں اس جماعت کا کچھ اور رکھا ہوا ہے، اس سے ملتا جلتا۔ اور جب ڈرامہ شروع ہوتا ہے، پہلی قسط سے ہی وہ ڈرامے نے ایسی گرپ کی کراچی میں کہ لوگ اس کو دیکھنے میں مجبور ہو گئے۔ اسی طریقے سے جس طرح 90 کی دہائی میں دکھاتے تھے وہ سیکٹر انچارج اور اس یونٹ انچارج اور ان کے لیڈر ملک سے باہر سے بیٹھ کے وہی رابطہ کمیٹی اور اسی طریقے کی آواز، بالکل ایسا لگے گا کہ آپ اس وقت میں آپ MQM کے مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اس کے جو نام ہیں، ان ڈراموں کے کرداروں کے جو نام ہیں، وہ بھی اتنا زیادہ اس سے ملتے جلتے ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ آپ وہ فہیم مرزا نہیں، سہولت مرزا کی بات ہو رہی ہے، اور فہیم کی نہیں، فہیم کمانڈو کی بات ہو رہی ہے، یا فاروق کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کے اور لوگوں کی جو اس وقت کے مشہور کردار تھے کراچی کے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو پولیس والا دکھا رہا ہے، وہ بھی اس وقت کے جو مشہور پولیس والے جو اس وقت سرگرم عمل تھے، انہی کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحافی کا قتل دکھایا گیا ہے جو کہ واقعی اس 90 کی دہائی میں ہوا تھا، اور اس کے بعد جو چیزیں ہوئیں وہ دکھایا جا رہا ہے بالکل۔ اور حالانکہ اس ڈرامے کی بڑی کاسٹ ہے، اس میں احمد علی اکبر ہیں، سہا آبرو ہیں، مریم علی ہیں، اور سب سے بڑے حمزہ علی عباسی جو مین کردار ادا کر رہے ہیں باسط کا، وہ آگے جا کے دیکھیں وہ کس پہ آتا ہے۔ وہ بہت ہی اچھا ہے، ہر کردار نے اپنا رول بہت اچھا نبھایا ہے، اور بہت اچھی طریقے سے اس ڈرامے کو فلمایا جا رہا ہے، اور دیکھنے والے اس وقت میں پہنچ جاتے ہیں جیسے اس وقت کراچی تھا۔ ساتھ ساتھ اس ڈرامے میں پنجاب کا بھی ایک کردار دکھایا گیا ہے، وہ بھی آگے چل کے پتہ لگے گا، کسی لگتا ہے سیاسی گھرانے سے اس کا وہ جوڑا جائے گا۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کا دکھایا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کا جو دکھایا ہے وہ ہمارا اپنا یہ خیال ایسا لگ رہا ہے لوگوں کا کہ یہ جو لوگ بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں اور راستے میں مر جاتے ہیں، کچھ اس قسم کا چیز دکھائی جائے گی، کیونکہ اس میں وہ دکھا رہے ہیں ڈنکی کے ذریعے کس طرح کتنے پیسے لے کے لوگوں کو باہر بھیجا جا رہا ہے۔ بہت اچھی اویرنس اس میں آ رہی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ سیاست میں ڈرامے ہوتے ہوئے بہت سارے دیکھے، لیکن پہلی دفعہ ہم ڈراموں کے ذریعے سیاست دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو 90 کی دہائی کی MQM کو 2 دہائیوں کے بعد تک بھی کوئی ڈسکس کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس وقت اگر اس قسم کا کوئی ڈرامہ چلتا تھا وہ آنین نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب اس کو میڈیا کی آزادی کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں آزادی رائے کی آزادی کی ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ شاید کم از کم اتنی ٹالرنس آ گئی ہے، یا کچھ جماعتیں شاید اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ اب یہ دکھایا جا رہا ہے ڈراموں کے ذریعے کہ کیا کچھ اس شہر پہ گزر گیا۔ اور جیسے جیسے یہ ڈرامہ آگے بڑھ رہا ہے، عوام کی دلچسپی بڑھ رہی ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو کراچی کے اس ایرا میں زندہ تھے اور انہوں نے وہ ایرا کراچی کا دیکھا ہے، ان کو بالکل وہ ڈرامے میں محو ہو جاتے ہیں۔ ہم کو بھی اپنی کالج یونیورسٹی کی لائف یاد آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے وہ دکھاتے ہیں جناب، وہ شہر ایک آواز آتی ہے اور شہر بند ہونا شروع ہوتا ہے، اور یوم سوگ کے نام پہ 2-3 دن کی ہڑتال ہو رہی ہے اس ڈرامے میں۔ بالکل یہی کچھ ہوتا تھا، اور جو اسکرپٹ لکھا گیا ہے وہ کسی
بالکل اس وقت کے لوگوں سے کنسلٹ کر کے اور بیٹھ کے اور ایک ایک ڈرامے کا ایک ایک سین جو فلمایا جا رہا ہے، جو کراچی والا حصہ ہے وہ بہترین ترین ہے. اور پھر کہوں گا حمزہ علی عباسی کا جو کردار ہے یہ آگے جا کے اور دلچسپ بنے گا، اور کئی پرانے چیزیں، کئی ایسے راز جو یہ شاید ویسے نہیں بتا سکتے نیوز کے ذریعے، لیکن اب ڈراموں کے ذریعے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے پہلے اسی نجی چینل کا ایک اور ڈرامہ بھی بڑا مشہور ہوا تھا، جو کہ اسی طریقے سے سیاسی حالات پہ تھا، اور اس نے بھی بہت زیادہ مشہوری پائی. تو اس کے بعد شاید کچھ ایسی چیزیں نہیں آئیں، تو لوگوں نے سوچا کہ یار یہ والا ڈرامہ اب پیش کیا جا سکتا ہے. جینٹل مین نام تھا اس ڈرامے کا، اور وہ ڈرامے کا میں بھی کراچی میں دکھاتے تھے کورنگی کے علاقوں میں کس طریقے سے لوگ بتہ لے رہے ہوتے تھے اور کس طریقے سے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہوتی تھی اور کیا کیا چیزیں ہو رہی تھیں. اس میں بھی مختلف یہ چیزیں تھیں، اور اس میں حالانکہ وہ مختصر چیزیں تھیں. بڑا پسند کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی پاکستان میں، انڈیا میں تو ہوتے تھے، پاکستان میں اس قسم کے ڈرامے سینسر سے پاس نہیں ہوتے تھے. اور اس کے بعد یہ ڈرامہ تو فرار بالکل مکمل ایک پولیٹیکل ڈرامہ، ایک پولیٹیکل ایک خاص ٹائم کے سیناریو میں آپ کو لے جاتا ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ آپ 90 کی دہائی کا کراچی دیکھ رہے ہیں، اور ان کرداروں نے اس میں بڑی جان ڈالی ہے. یہ آج کا پروگرام تھا، ذرا سا مختلف تھا. بہت زیادہ سیاست پہ بات کرتے رہتے ہیں ہم ہر وقت، یہ وہ، تو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کی. اور مجھے بہت سارے دوستوں نے، بہت سارے میرے لوگوں نے میلز بھی کی، میسج بھی کیا کہ اس فرار پہ آپ ضرور ڈسکس کریں. یہ میری پہلی کوشش تھی. اگر یہ کامیاب ہوئی، آپ لوگوں نے پسند کیا، تو ایک سیگمنٹ ہفتے 10 دن میں ایسا کروں گا کہ میں کسی نہ کسی ایسے ڈراموں میں جس میں سیاست ہو رہی ہو اس کا ذکر آپ لوگوں سے کروں، وہ شیئر کروں. اس ڈرامے کے بارے میں اور اس پروگرام کے بارے میں آپ کی رائے کا میں منتظر رہوں گا. مجھے بتائیے گا، اور جب تک اپنے دوستوں اور خاص کر غریبوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.